بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر. سینٹ انتخابات سر پر ہیں, ٹکٹ بھی دیے گئے, لیکن جو حکمران جماعت ہے تحریک انصاف, اس میں ایک عجیب سی بے چینی ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ٹکٹ کیوں دے دیا گیا, اور جن لوگوں کو نہیں دیے گئے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود عمران خان کو جو لوگ مل رہے ہیں یا جن لوگوں کو ملوا رہے ہیں ان کا ماضی کیا ہے, اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اور عمران خان اپنے لوگوں کو جو کہ خاص کر ناراض لوگ تھے ان کو بھی منانے کی ان دنوں کوشش کر رہے ہیں, اور بنی گالہ میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس پر بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے, ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ سیدھا سوال یہی ہے کہ حکمران جماعت ایک دن ٹکٹ دیتی ہے, اگلے دن اعتراض آ جاتا ہے, واپس لے لیا جاتا ہے. بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف میں ڈیسیژن میکنگ بڑی ویک ہے, کیونکہ جب آپ کسی کو اس طریقے سے ٹکٹ دیتے ہیں اور اناؤنس بھی کر دیتے ہیں تو نیچرلی اگلے بندے کی بھی رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے, اور پھر آپ پریشر ہینڈل نہیں کر پاتے اور آپ ڈیسیژن چینج کر دیتے ہیں. ہوا یہی ہے کہ قادر صاحب کو بلوچستان سے ٹکٹ دیا گیا. ہی از اے ونڈرفل بزنس مین. میرا خیال میں شاید ان سے بھی غلطی ہوئی, ان کو باپ سے ہی ٹکٹ لینا چاہیے تھا, طریق انصاف سے نہیں لینا چاہیے تھا. کولیشن پارٹنرز بھی ہیں اور باپ کی میجورٹی حکومت ہے وہاں پہ. تو ابھی جس آغا صاحب کو ٹکٹ دیا گیا وہ بھی 2 بار تو جہانگیر ترین صاحب نے ان کو ڈسپلنری ایکشن پہ لیٹر بھی لکھا, شوکاز نوٹس جاری کیا 2017 میں. جی جی. تو تھوڑی سی ویک ہے ڈیسیژن میکنگ پی ٹی آئی میں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو کے پی کے میں ٹکٹ دیے گئے اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہیں. اس میں 2 لوگ ایسے ہیں جن پی ٹی آئی کا کوئی ایسے پورٹ فولیو یا ان کی کوئی خدمات, فیصل سلیم اور نجی خٹک. تو مقصد یہ ہے کہ جو عام سی رائے ہے صدیق صاحب وہ یہی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے فنانسر ہیں, ان کا ٹبیکو کا بزنس ہے, ان کے اوپر بہت سے الزامات ہیں ٹیکس چوری کے, اور وہ رہتے ہیں کیونکہ انڈسٹری ٹبیکو انڈسٹری ایسی ہے جس کے ٹیکس کے بہت سے معاملات ہیں. میں نہیں کہتا انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہوگا یا کھایا ہوگا, لیکن کیسز موجود ہیں. اس پہ ایف بی آر کی بہت سارے ریزرویشنز ہیں, لیکن خان صاحب نے ٹکٹ دیا. آئی ڈونٹ نو کہ آج وہ ودرا کرتے ہیں یا وہی رہتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کچھ لوگوں کے ایک طرف تو بیگ صاحب میرٹ کی بات کی جاتی ہے, شفافیت کی بات کی جاتی ہے, اور تحریک انصاف خود انصاف کی بات کرتی ہے, اور ٹکٹ جن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر پھر سوالات اٹھ رہے ہیں. بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا نا جی, خان صاحب کا دورہ معیار سامنے آیا ہے. جو انہوں نے کہا اس میں بہت فرق ہے جو انہوں نے کیا. تو دیکھنا یہی ہے کہ آیا آپ نے ایک نئی جماعت کھڑی کی جس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پاکستان کے لیے مسیحا ہوں گے, پالیٹکس میں ایک اچھی روایات قائم ہوگی, لیکن ہوا یہی کہ وہ بھی روایتی سیاست میں آ گئے. وہ یہ کہتے ہیں اس کے آرگومنٹ میں کہ جی میں کیا کروں, لوگ تو وہی ہیں, میں نے انہی سے کام چلانا ہے. تو وہ بھی اب پرانی روش پہ آگے جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اسی طریقے سے, کیونکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی تھوڑی بہت بہتری اس لیے آئی کہ لوگوں نے نون لیگ نے اپنے ورکرز کو وہ ورکر کینڈیڈیٹس لائے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی اپنے خاص جو ورکرز ہیں انہی کو ٹکٹ دیا. تو خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی پی ٹی آئی کے جو امپورٹنٹ لوگ تھے, ورکرز تھے جنہوں نے بہت اسٹرگل کی, انہی کو آگے لاتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو آگے لانے سے پارٹی اسٹرینتھن ہوتی ہے. سندھ میں بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. فیصل واؤڈا, کوئی عبدو صاحب ہیں, سیف عبدو صاحب, شاہ محمود قریشی وہاں پہ گئے ہیں, لوگوں نے ان کو بھی گھیرا, اور تحریک انصاف کی یہاں کی جو قیادت ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. دیکھیں جی, واؤڈا صاحب کا تو بڑا کلیئر ہے, ان کا یہاں پہ جو کیس ہے نیچرلی میرے خیال میں وہ کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے یا وہ ریزائن کریں یا وہ ڈسکوالیفائی ہوں. تو اس لیے انہوں نے ایز اے احتیاطاً انہوں نے اگر ان کو پارلیمنٹ میں یا اپر ہاؤس میں رکھنا ہے تو انہوں نے ان کو سینٹ کی ٹکٹ دی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا, شاید لیگل ایکسپرٹ کوئی صحیح بتا سکے کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے. اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو تو وہ ڈسکوالیفیکیشن شاید اس الیکشن پہ بھی ریفلیکٹ ہو. جی بالکل, یہ صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں, اور ہوگی ظاہر ہے جی. ایک شخص جو ہے وہ دوہری شریعت رکھنے پہ ایک ایوان سے اگر نائل ہوتا ہے تو دوسرا ایوان اس کو کیسے منتخب کر سکتا ہے. اس کے اوپر بھی بہت جو آپ نے قانونی رائے کی بات کی, بالکل ٹھیک ہے. کیا رات ایک پروگرام میں آپ کو سن رہا تھا, اس میں آپ نے کہا جی جس طرح 2018 میں پیسہ چلا ہے اب بھی اس قسم کی کوئی مینوورنگ ہو سکتی ہے. اس لیول کی تو نہیں ہوگی لیکن ہوگی ضرور.
اس حوالے سے کچھ ذرا مزید کچھ دیکھیں صدیق صاحب، بیسیکلی سینٹ میں کوئی بھی پارٹی کینڈیڈیٹ جو ہے، جو جس طریقے سے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو انڈیویجول جو ہیں وہ خود ایم پی ایس کو قابو رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے حق میں ووٹ ڈالیں، اور ایک دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ پولیٹیکل پارٹی خود اپنے ایم پی ایس کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے یا کسی اور کو بھی دیتی ہے تاکہ وہ انٹیکٹ رہیں، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، کیونکہ بہت سے کینڈیڈیٹ بہت سی پارٹیوں کے بہت غریب لوگ ہیں، صحیح، وہ اتنا فائنینشیل برڈن برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہ پالیٹکس میں ضرور ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی بھی کوشش کرتی ہے کہ اگر ہم اپنے ایم پی ایس کو کچھ دے کے قابو میں رکھیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. اب آپ دیکھیے کہ اصل مارکا جو سینٹ کا ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں ہوگا، جہاں پہ حفیظ شیخ صاحب اور یوسف رضا گیلانی ایکس پرائم منسٹر بالکل بالکل ان کے درمیان ہے. اگر تو پیپلز پارٹی منور کر لیتی ہے کاف لیگ کو بھی، ایم کیو ایم کو بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک ضرور کیا ہوگا، بالکل سٹا کھیلا انہوں نے. ادروائز یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد میں لا کے کھڑا کرنا، گو کہ حفیظ شیخ کے مقابلے میں ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، ان کی سیاسی سود بود، ان کی رسپیکٹ. یوسف رضا گیلانی کے انڈر کام کیا ہوا ہے حفیظ شیخ نے ایز اے وزیر خزانہ. جی ہاں، لیکن جو ہمارے ہاں ایک جو سسٹم ہے رسپیکٹ کا، وزاداری کا، اس میں گیلانی صاحب بہت آگے ہیں. ان کے میل ملاپ، بیسیکلی ہی از اے ویری سافٹ اینڈ اے نائس پرسن. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ساکھ بھی داؤ پہ ہے کہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہوتے ہوئے یہاں سے سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوم ورک بڑا کمپلیٹ ہے، اور اگر گیلانی صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈینس ہوگا خان صاحب کے اوپر، اور اس کے بعد میرے خیال میں خان صاحب کو گورنمنٹ شاید چلانا بہت مشکل ہو جائے. اچھا بیگ صاحب، ان کا ایک بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، خاندانی تعلقات بھی ہیں یوسف رضا گیلانی کے جہانگیر ترین سے، اور جہانگیر ترین گروپ ظاہر ہے اس کا ایک وجود تو ہے جنوبی پنجاب میں. پھر مخدوم احمد محمود، ان کے ساتھ ان کی قریبی رشتہ داری. تو یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ ووٹ تو پھر جنوبی پنجاب سے ایم این ایس بھی تو دیں گے. میرے خیال میں نے کل بھی ٹاک شو میں یہ کہا تھا کہ یہ خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی حکومت کے لیے شاید سرپرائز ہو جو یہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ گیم کس طرف جائے گی، کون کس کا ساتھ دے گا. خان صاحب تو بیک کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ سارا کام اسٹیبلشمنٹ کرے، لیکن انہوں نے جب اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب نے اور پی ٹی آئی حکومت نے اس طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا. تو میرے خیال میں شاید اس بار گیم اوپن ہے. اسٹیبلشمنٹ آئی ہوپ کہ وہ انوالو نہ ہو، اور جو جیتے جس طریقے سے جیتے. دیکھیں کرپشن ایک ایلیمنٹ ہے اور وہ ایک حقیقت ہے پاکستان میں، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور وہ اوپر لیول پہ بھی کرپشن بہت ہے اور ہمارے نچلے لیول پہ بھی بہت ہے. صرف کرپٹ وہ نہیں جس کو چانس نہیں مل رہا، باقی کوئی اسپیئر نہیں کرتا. لہٰذا اس ایلیمنٹ کو آپ یہ سمجھیں کہ جی اس سینٹ کے الیکشن میں بالکل پاک کر دیا جائے تو وہ نہیں ہوگا. اس کے لیے اگلی نسلوں کا انتظار کرنا پڑے گا جب کرپشن ختم ہو. بیگ صاحب، بابر اعوان کو کیوں نہیں ٹکٹ دیا گیا؟ یہ میرے لیے سرپرائز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہتر کینڈیڈیٹ تھے، اور وہ آگے انہوں نے سینٹ میں بھی اگر آتے تو بہت فعال کردار ادا کرتے. لیکن خان صاحب کیونکہ بعض اوقات مسلطوں کے تحت اپنے جو قریب ہوتے ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور دوسری طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیوچر میں ان کو احساس ہوگا کہ بابر صاحب کو ٹکٹ نہ دے کے انہوں نے غلطی کی. آپ نے ظاہر ہے 2018 میں جو کچھ ہوا سب کچھ دیکھا، لیکن ایک کمیٹی حکومتی وزراء کی 3 رکنی بنا دی گئی ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ خود ہی ان کے لوگ ہیں اور خود ہی کمیٹی بنا دی، اس میں کوئی اور بندہ تو شامل نہیں؟ دیکھیں اس کمیٹی نے پہلے دن ہی کہا کہ اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب سے کوئی پوچھ گچھ اور تفتیش نہیں ہوگی. تو یہ مذاق ہی ہے. ایسی کمیٹیوں سے نہ بنانا بہتر ہے. مطلب کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی نے میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہی کیا قوم سے. اچھا بیگ صاحب، کل وزیر اعظم آفس کی جانب سے تقریباً کوئی 700 کے قریب افسران کو شو کاز نوٹسز، وارننگ اور دیگر جو ایک ہوتی ہے لیٹرز ایشو کیے گئے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہے اور آپ کو بدل دیا جائے گا یا آپ کو تبدیل کر دیا جائے گا. یا حکومت کی جو 2.5 سالہ پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے کہ سارا نزلہ بیوروکریسی پہ؟ پہلا لیٹر تو پرفارمنس کا خود لکھ کے وزیر اعظم صاحب کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، اور دوسرا لیٹر عثمان بزدار صاحب کو دینا چاہیے.
اور اس کے بعد دیکھیں پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ سلسلہ اوپر سے شروع ہوگا اور ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے آئے گا. صحیح. اگر اوپر والا بندہ پرفارم نہیں کر رہا تو نیچے والے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. وہ اس لیے نہیں کہ جب آپ کی پرفارمنس نہیں ہے تو نیچے کیسے پرفارمنس آئے گی. تو لہذا یہ جو لیٹر لکھے گئے ہیں بیوروکریٹس کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو خود اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو لیٹر لکھیں. صحیح. اچھا بیگ صاحب، جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کوئی سرپرائز دے گی سینٹ کے الیکشن میں اگر یہ مل کر لڑے سارے؟ دیکھیں جی، اگر میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم اگر ایک اتحاد میں رہتی ہے اور ان کا اتفاق رہتا ہے اور ان میں یہی سلسلہ رہا تو یہ سرپرائز بھی دیں گے، یہ ٹف ٹائم بھی دیں گے. اور آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم اکٹھے رہیں یہ سب لوگ تو یہ پرائم منسٹر اور موجودہ حکومت کے لیے، پرائم منسٹر صاحب کے لیے کافی مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک مرتبہ پھر بات ہو رہی ہے، وضاحتیں بھی آ رہی ہیں بیک ڈور رابطوں کی. مریم نواز نے تو کل ایک نئی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ ڈی جے ایس پی آر کو شاید پتہ نہیں ہے، لیکن جن سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں تو چل رہی ہیں. ان کی بات میں حقیقت ہوگی جی، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو بیسیکلی فوج کی ترجمانی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے تئیں بالکل ٹھیک کہا اور فوج کو بالکل اس چیز میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے رابطے رکھنا، ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور رپورٹ اوپر کریں. تو وہ رابطے ڈیفینیٹلی اس اسٹیج پہ ہو رہے ہوں گے. میں مانتا ہی نہیں نہ ہو رہے ہوں. اگر نہ ہو رہے ہوتے تو نواز شریف صاحب یہ کیوں کہتے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لو؟ تو آیا ان کا نام نہ لیں تو کیا جنگلات اور محکمہ زراعت کا نام لیں؟ تو بیسیکلی رابطے ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا کہنا پولیٹیشنوں، دیکھیں پولیٹیشنوں کی بھی ضرورت ہے. پولیٹیشین خود بھی ایجنسی سے رابطے رکھتی ہیں. صحیح. تو یہ دنیا میں ہے، یہ پاکستان میں کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور ایجنسیز کا اپنا ایک رول ہے ایک اسٹیٹ کے اندر، وہ آئی بی ہو، ہماری دوسری ایجنسیز ہوں، تو ان کا بھی ایک رول ہے. انہوں نے چیک رکھنا ہے، انہوں نے انفارمیشن کچھ گورنمنٹ کے لیے گیدر کرتے ہیں، کچھ دوسرے اداروں کے لیے گیدر کرتے ہیں. یہ کام تو ہمارے والا ہی ہے صدیق صاحب. جی بالکل. ہم انفارمیشن لیتے ہیں پبلک کے لیے، وہ انفارمیشن لیتے ہیں سرکار کے لیے اور اپنے محکموں کے لیے. ہم انفارمیشن کو پبلش کر دیتے ہیں، وہ پبلش نہیں کرتے. سرکار کا حساب نہ لیتے ہیں. وہ مقصد یہ ہے کہ آلموسٹ کام ہمارے جیسا ہی ہے ان کا. اچھا، آخری سوال آپ سے. 17 کو پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے نواز شریف کا اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے رینیو نہیں کرنا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا نواز شریف کی سیاست پہ کوئی اثر ہوگا؟ بالکل کوئی اثر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا جی. وہ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں گے. جب آنا ہوگا تو پاسپورٹ مل جائے گا. آدھے گھنٹے کی بات ہے پاسپورٹ ملنا اور رینیو ہونا، کون سا مسئلہ ہے؟ یہ کیسے ہوگا سر؟ وہ جب گورنمنٹ کہہ رہی کہ ہم نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ جس دن آنا ہوگا آپ دیکھیں گے یہی گورنمنٹ دے دے گی. آخر یہی کہہ رہے تھے نا نہ نہیں دوں گا تو چلے گے نا. دنیا میں کوئی ایگزامپل بتا دیں کہ ایک بندہ جیل سے نکلے جس کو 7 سال سزا ہو اور وہ جا کے لنڈن بیٹھ جائے. کوئی ایک ایگزامپل دے دیں. صحیح. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل کبھی بھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو جتنی بڑھ کے مارتے ہیں سب فضول ہے. یہاں پہ ڈائنامکس پالیٹکس کے ڈفرینٹ ہیں. حالات بدلنے میں 1-2 منٹ ہی لگتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کیسے کام ہوتا ہے. بہت شکریہ بیگ صاحب. اور یہ واقعی صحیح بات بیگ صاحب نے کی ہے. اسی پہ اختتام ہوگا کہ پاکستان میں حالات کی تبدیلی میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.